کہانی کی شروعات ہوتی ہے لوریٹا نام کی لیڈی سے۔ اس کے 2 بچے ہیں، 15 سال کی بیکا نام کی لڑکی اور 12 سال کا ٹائلر نام کا لڑکا۔ دونوں بچے اپنی ماں کا انٹرویو لے رہے تھے۔ لوریٹا بتاتی ہے 15 سالوں سے وہ اپنے پیرنٹس سے نہیں ملی کیونکہ اس نے اپنے اسکول کے ٹیچر سے شادی کر لی تھی جو کہ اس کے پیرنٹس کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ دونوں بچوں کی ذمہ داری اب لوریٹا کے اوپر ہی تھی کیونکہ اس کا پتی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ آج 15 سال بعد انہوں نے مجھے انٹرنیٹ پر ڈھونڈ لیا اور وہ بچوں سے ملنا چاہتے تھے۔ دونوں بچے اپنے نانا نانی سے ملنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھے، اس لیے دونوں بچے انہیں ملنے کے لیے نکل پڑے جو کہ فیلاڈیلفیا میں رہتے ہیں۔ لوریٹا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک کروز پر جانا چاہتی تھی، اس لیے دونوں بچوں نے کچھ دنوں کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بچے اپنے نانا نانی کے گھر پہنچ گئے۔ ان کے نانا نانی بچوں کو لینے کے لیے پہلے ہی کھڑے تھے۔ بچوں سے ملنے پر نانا نانی بہت خوش تھے اور بچے بھی۔ بچے گھر جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ ان کا گھر ایک سنسان جگہ پر تھا جو کہ دیکھنے میں کافی بڑا بھی تھا۔ دونوں بچے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہاں پر موبائل میں سگنل نہیں آ رہے تھے جس کے کارن وہ اپنی ماں کو کال نہیں کر پاتے۔ سونے سے پہلے نانا کمرے میں آ کر بچوں سے کہتے ہیں نیچے تہہ خانہ ہے، وہاں کوئی نہیں جائے گا، وہاں بہت کائی جمی ہوگی، تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں ہم 9:30 بجے تک سو جاتے ہیں، ہم بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، زیادہ دیر تک ہم سے جاگا نہیں جاتا، اس لیے کوئی بھی رات کو 9:30 بجے کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ اتنا کہہ کر نانا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بیکا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ 10:23 پر اپنی نانی کے بنائے ہوئے کوکیز کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ وہ سیڑھیوں پر تھی۔ اس نے دیکھا نانی سفید کپڑے پہن کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بیکا کافی حیران ہو گئی تھی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تو اس کی نانی ایک دم ٹھیک تھی، اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ وہ واپس اپنے کمرے میں ہی آ گئی۔ اگلی صبح اس نے دیکھا نانی ٹائلر کے ساتھ بیٹھی تھی جیسے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیکا اپنے نانا کو بتاتی ہے رات کو نانی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ نانا کا کہنا تھا تمہاری نانی کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے، اس لیے کبھی کبھی وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ بیکا اور ٹائلر نے دیکھا گھر کے نیچے ایسی جگہ ہے جہاں پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا اور یہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پولس بھی ہیں۔ یہ دونوں بھائی بہن یہاں پر کھیلنے لگے، تبھی ان کے پیچھے ایک لمبے بالوں والا کالا سایہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیکا تو باہر نکل گئی تھی لیکن اس کا بھائی ابھی بھی اندر تھا۔ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگی اور وہ سایہ دھیرے دھیرے ٹائلر کی اور بڑھ رہا تھا۔ یہ دونوں بھاگ رہے تھے تو سایہ کہتا ہے میں تمہیں پکڑ لوں گی۔ وہ جیسے تیسے اس بیسمنٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ سایہ ابھی بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ سایہ ان کی نانی تھی جو ان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بیکا کافی حیران تھی کیونکہ اس نے دیکھا تھا وہاں کوئی کالا سایہ تھا۔ خیر وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ وہ اپنے نانا کے ساتھ اسکول میں جاتی ہے جہاں اس کی موم پڑھتی تھی۔ بیکا یہ سب کیمرے میں ریکارڈ کر رہی تھی۔ وہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک لڑکا تھا۔ نانا کو لگا وہ شاید ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اسے بری طرح پیٹنے لگے لیکن وہ لڑکا ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بیکا اور ٹائلر بہت حیران تھے۔ اس کے بعد سبھی اپنے گھر پر آ جاتے ہیں۔ رات کو دونوں بچے سو رہے تھے تو بیکا کو باہر سے کچھ کھرچنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی اٹھایا۔ ٹائلر باہر جا کر دیکھنے کو کہتا ہے۔ بیکا اسے منع کر رہی تھی۔ ٹائلر اس کی بات نہیں سنتا اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس نے دیکھا نانی بنا کپڑوں کے دیوار کی اور منہ کر کے کھڑی تھی اور اپنے ناخنوں سے
زور زور سے دیواروں پر کھرچ رہی تھی۔ دونوں بچے پوری طرح سے گھبرا گئے۔ اگلی صبح بیکا نانا کو ساری بات بتاتی ہے۔ نانا کا کہنا تھا تمہاری نانی کو سین ڈاؤن نام کی بیماری ہے، جیسے کچھ لوگوں کو رات کو چلنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری میں رات کو لوگ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں رات کو 9:30 بجے کے بعد کمرے سے باہر نکلنے پر منع کیا تھا۔ اس کے بعد نانی کھڑکی سے بیکا کو بتا رہی تھی تمہارے لیپ ٹاپ کے کیمرے پر غلطی سے کچھ گر گیا، میں نے صاف کرنے کی بہت کوشش کی، وہ مجھ سے صاف نہیں ہوا۔ ٹائلر کو نانی پر شک ہونے لگا۔ بیکا کہتی ہے میں نے نانی کی بیماری کو گوگل پر سرچ کیا ہے۔ اس بیماری میں لوگ رات کو بہت عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کیمیکل ری ایکشن کے کارن ان کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ یہ بیماری زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہے۔ ٹائلر کا کہنا تھا لیپ ٹاپ کا کیمرہ کیسے خراب ہو گیا؟ بیکا کہتی ہے غلطی سے خراب ہو گیا ہوگا، اتنا مت سوچو۔ اس کے بعد دونوں لیپ ٹاپ پر اسکائی پر اپنی موم سے بات کر رہے تھے۔ کیمرہ تو خراب تھا، موم ان کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ٹائلر نانا نانی کی حرکتوں کے بارے میں اپنی موم کو بتاتا ہے۔ موم کا کہنا تھا ان کی عمر ہو گئی ہے اور وہ اتنے سالوں سے اکیلے رہتے ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ بیکا اپنی نانی کو انٹرویو دینے کو کہتی ہے جسے وہ کیمرے میں ریکارڈ کر رہی تھی۔ بیکا پوچھتی ہے جب موم گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تو تمہیں کیسا لگا؟ سوال پوچھتے ہی نانی نے اپنا سر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا اور انٹرویو دینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ ٹائلر کا شک گہراتا جا رہا تھا۔ وہ ہال میں ایک ہڈن کیمرہ لگا دیتا ہے۔ بیکا اسے روکتی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی رات کو دونوں بچے سو رہے تھے تو ان کو کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ ٹائلر دروازہ کھولنا چاہتا تھا، بیکا اسے تھوڑا سا دروازہ کھولنے کو کہتی ہے۔ اس نے دیکھا نانی پورے گھر میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ تبھی نانی ٹائلر کو پکڑنے اس کی طرف بھاگتی ہے، وہ جلدی سے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ ٹائلر بیکا سے پوچھتا ہے کیا اس بیماری میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ بیکا اسے بتاتی ہے بچپن میں تمہیں بھی تو نیند میں چلنے کی بیماری تھی۔ اگلے دن اسٹیسی نام کی ایک مہیلا ان کے نانا نانی کے بارے میں پوچھتی ہے۔ نانا نانی گھر پر نہیں تھے، وہ ان کے لیے کیک لے کر آئی تھی، کیونکہ جب وہ ریہاب سینٹر میں رہتی تھی تو انہوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ ان کے نانا نانی کاؤنسلر تھے جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسٹیسی کیک بچوں کو دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نانا نانی گھر آ جاتے ہیں۔ بیکا کو نانی کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیکا انہیں دیکھنے جاتی ہے تو ان کا منہ دیوار کی طرف تھا اور وہ لگاتار ہنسے جا رہی تھی۔ بیکا پوچھتی ہے نانی آپ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ نانی کہتی ہے میرے اندر کے گہرے ڈر کو چھپانے کے لیے مجھے ہنسنا پڑتا ہے۔ بیکا اپنے نانا کے پاس جاتی ہے تو نانا خود کو شوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیکا کو آتے دیکھ وہ گھبرا کر گن کو صاف کرنے کا ناٹک کرنے لگے۔ بیکا کو بھی یہاں کچھ انہونی کا اندازہ ہونے لگا۔ یہ جاننے کے لیے وہ ٹائلر کے ساتھ مل کر ہڈن کیمرہ لگا دیتی ہے۔ رات کو نانی بڑا سا چاقو لے کر کمرے کے آس پاس گھوم رہی تھی اور پھر دروازے کو کھٹکھٹانے لگی۔ دونوں بھائی بہن گھبرائے ہوئے اندر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ بیکا کہتی ہے آج ہمارا آخری دن ہے، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں بالکل نارمل رہنا ہوگا۔ اگلے دن بیکا اپنے نانا سے انٹرویو کو کہتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے آپ جب انڈسٹری میں کام کرتے تھے تو آپ کو کیسا لگتا تھا؟ نانا بتاتے ہیں ایک سفید آکرتی مجھے نظر آتی تھی جو بہت تیز ہوا کرتی تھی، اس کی پیلی آنکھیں تھیں۔ بیکا سمجھ چکی تھی اس کے نانا کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہے۔ نانا ایک بیماری کی وجہ سے ڈائپر پہنا کرتے تھے، ان کا اپنے واش روم پر کنٹرول نہیں تھا۔ اب یہاں اسٹیسی نام کی مہیلا دوبارہ آتی ہے
जो नाना नानी से बहस कर रही थी। दोनों बच्चे ऊपर से उन्हें देख रहे थे। नाना नानी स्टेसी को मना कर रहे थे। नाना नानी स्टेसी को मनाकर अंदर ले जाते हैं। दोनों बच्चे नोट करते हैं स्टेसी अंदर तो गई थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी वो बाहर नहीं आई। बेका लैपटॉप के कैमरे को ठीक कर देती है, जो नानी ने जानबूझकर खराब किया था। उसकी मॉम भी क्रूज से वापस आ गई थी। दोनों बच्चे अपनी मॉम को कॉल करके कहते हैं, आप जल्दी से हमें लेने आ जाइए, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। नाना नानी बहुत अजीब बिहेव करते हैं, हम यहाँ और नहीं रह सकते। मॉम कहती है, अपने नाना नानी को दिखाना, कई साल हो गए उन्हें देखे। बेका लैपटॉप के कैमरे से नाना नानी को दिखाती है। मॉम पूरी तरह से सदमे में चली जाती है। वो कहती है, ये तुम्हारे नाना नानी नहीं है। बच्चे कहते हैं, हम तो इन्हीं के साथ रह रहे हैं। जब से हम यहाँ आए हैं, हमने यहाँ किसी और को नहीं देखा। मॉम जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। वो कहती है, घबराओ मत, मैं जल्दी ही वहाँ आ रही हूँ। तभी यहाँ नकली नाना नानी आ जाते हैं। वो कहते हैं, बच्चों आज तुम्हारा आखिरी दिन है, चलो मिलकर एक गेम खेलते हैं। बेका कहती है, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, इसे चार्जिंग पर लगाना होगा। रात हो जाती है। दोनों बच्चे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। जैसे ही बेका ने दरवाजा खोला तो स्टेसी वहाँ पेड़ से लटकी हुई थी। तभी नाना वहाँ आकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। यहाँ पर नकली नानी अजीब तरीके से खाना खाने लगी, जिसे देखकर टाइलर काफी डर गया। नाना ने देखा 9:30 बज गए। वो नानी को अंदर ले जाते हैं। इसके बाद बेका तहखाने में आकर अपने असली नाना नानी को ढूंढने लगी। वो अपने असली नाना नानी की तस्वीर को देखती है। कंबल उठाने पर उसने अपने नाना नानी की डेड बॉडी को देखा, जिसे देखकर वो काफी घबरा गई। तभी पीछे से वो पागल आदमी नकली नाना आ जाता है। वो बेका को कमरे में बंद करके कहते हैं, आज हम सबकी आखिरी रात है। नकली नानी ने बेका पर हमला कर दिया, लेकिन बेका ने कांच के टुकड़े से उसे मार डाला। दूसरी तरफ नकली नाना टाइलर से कह रहे थे, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। वो उस पर हमला करते, इससे पहले बेका वहां आ गई। दोनों मिलकर उस पागल को धक्का मारकर फ्रिज के पास गिरा देते हैं और दरवाजे से मार मार कर उसे जान से मार डालते हैं। दोनों बच्चे जल्दी से बाहर की ओर भागते हैं, जहां इनकी मॉम पुलिस को लेकर आ गई थी। दोनों बच्चे अपनी बहादुरी और साहस से बच गए। बच्चों के जो असली नाना नानी थे, वो हॉस्पिटल में काउंसलिंग करते थे। ये दोनों पागल भी इनके पेशेंट थे। एक दिन नाना नानी इन पेशेंट को अपने घर ले आए। ये दोनों तो पागल थे। दोनों ने मिलकर उनको मारकर उनकी जगह ले ली। स्टेसी को भी इसलिए मारा था क्योंकि उसे सच का पता चल गया था। इसी के साथ होता है इस कहानी का एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।